الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه وفي مقام ثاني في شان حبيبه ومحبوبه ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خزي بي سهلنا أشقالنا بآواز بلند محبت شوق ذوق کے ساتھ درود و سلام پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الرحمة دو سلام کے بعد پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات کتب و حدیث کے اندر ملتے ہیں۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب ذوالجلال اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود و سلام ہمیں کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جو آیا مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی اس کا ایک جز تلاوت کیا ہے جس کے اندر رب ذوالجلال نے ایک مبارک مہمان کا ذکر کیا ہے، اور وہ مبارک مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، وہ بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے اندر رب ذوالجلال کی چھما چھم رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خواہ اس کے دن کی ابتدا ہو تب چھما چھم رحمتوں کا برسات ہوتی ہے، خواہ رات کی ابتدا ہو دن کا اختتام ہو، اس کے سحر و افطار ہوں، اس کے لیے تراویحاں ہوں، اس کے لیے تلاوت قرآن ہو، جائے کہ ہر گوشہ ہو ہر لمحہ ہو اس کے اندر رب ذوالجلال کی چھما چھم رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ کروڑ ہا کروڑ احسان رب ذوالجلال کا کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ غفران ماہ رمضان مبارک سے ہمیں نوازا، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والا جمعہ رمضان المبارک کا جمعہ اور پہلے رمضان کا پہلا جمعہ۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے ماہ رمضان شریف کے اندر جس نے ایک بار مجھ پر درود پاک پڑھا رب ذوالجلال اس پر 1,00,000 رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور جس نے ماہ رمضان شریف کے اندر ایک بار سبحان اللہ کہا غیر رمضان شریف کے اندر 1,00,000 مرتبہ وہ سبحان اللہ کہتا رہے، لیکن رمضان کے اندر صرف ایک بار سبحان اللہ بندہ کہہ دیتا ہے، رب ذوالجلال اس کو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رب ذوالجلال جو بندہ رمضان شریف کے اندر 1 رکعت نماز پڑھتا ہے غیر رمضان کے اندر وہ 70,000 رکعتیں پڑھ لے اس برابر کو وہ پہنچتا ہے جو بندہ رمضان کے اندر 1 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے۔
گویا رمضان شریف کے اندر رب ذوالجلال عبادات عملیات کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ ابھی رمضان نہیں چل رہا، ابھی شعبان چل رہا ہے، اگر کوئی بندہ شعبان کے اندر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، وہ 2 رکعت ہی اس کا شمار ہوگا، اور شعبان کے اندر وہ 70,000 رکعت نماز نفل پڑھے، وہ اس کا ایک ٹائم لگے گا، محنت ہوگی، پھر جا کے وہ 70,000 نفل تک پہنچ پائے گا۔ لیکن قربان جائیے رب ذوالجلال کے اس مبارک مہینے ماہ رمضان پر کہ بندہ رمضان کے اندر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو 70,000 گنا ثواب بڑھ کے اس کو عطا کیا جائے گا۔ یہ ہے ماہ غفران، یہ رب کا مہمان مہینہ، جس کی شان کے متعلق رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ بے شک یہ رمضان کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن اتارا ہے، اور وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ شہر رمضان الذی کی تفسیر کے اندر مفسرین نے بہت سے اقوال نقل کیے۔ مفسر شہیر حکیم الربت مفتی احمد یعقوب نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی، اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی آپ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے یا یہ رمضان سے مشتق ہے، رمضان سے مشتق ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ موسم خریف یعنی موسم بہار کی جب پہلی بارش آتی ہے وہ ایسی دلکش اور حسین و جمیل بارش ہوتی ہے کہ جیسے ہی بارش آتی ہے زمین کے ساری میل کچیل دھو ڈالتی ہے اور زمین صاف ستھری ہو جاتی ہے، اور موسم بہار کی پہلی جب فصل اگتی ہے تو بڑی حسین و جمیل اور سونی اگتی ہے۔ اسی طرح جب موسم بہار کی جب دوسری بارش آتی ہے، ساون کا مہینہ جب آتا ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال مسلسل بارشوں کا نزول فرماتا ہے، اور اساڑ کا جب ایک مہینہ آتا ہے اس کے اندر رب ذوالجلال ایک بارش برساتا ہے، وہ فصل جب تیار ہونے کے قابل ہو رہی ہوتی ہے ایک بارش ایسی آتی ہے کہ فصل بالکل تیار اور ریڈی ہو جاتی ہے، جس سے کسان فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم لوگ اناج کھاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک انسان سارا سال رب ذوالجلال کی عبادت میں گزار دیتا ہے، 11 ماہ وہ نیکیاں کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، ریاضات کرتا ہے، 11 ماہ مسلسل اپنی فصل کو تیار کرتا ہے، اور جب فصل پکنے کی باری آتی ہے تو رب ذوالجلال ماہ رمضان کے روزے عطا فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے آتے ہیں، بندہ روزے رکھتا ہے، روزے رکھ کے مجاہدات کر کے عبادات کر کے فصل ریڈی ہو چکی ہوتی ہے، رمضان کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، فصل تیار ہو چکی ہوتی ہے، اب بندے کو اپنے رب سے لو لگ جاتی ہے، التجا تمنا بڑھا دیتا ہے، امید بن جاتی ہے، ڈھارس بن جاتی ہے کہ میں نے اپنی فصل تیار کی ہے، اب رب ذوالجلال مجھے ایک پھل بھی عطا فرمائے گا۔ وہ پھل اس کا اجر کیا ہوگا؟ اس کا اجر رب ذوالجلال روزے دار کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ رمضان، اس کو رمضان سے یہ بنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے گرمی، اس کا مطلب ہے جلانا۔ جیسے اسلام کے اندر جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے، اسلام کے اندر جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو نام رکھنے کی وجہ بھی ساتھ ساتھ بیان کی جا رہی تھی۔ ہمارے ہاں عرف، اگر ہم اپنی بات کریں تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا جاہل بندہ ہوتا ہے اس کا نام محمد فاضل ہوتا ہے، حالانکہ فاضل کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا عالم، پڑھا لکھا بندہ، سمجھدار بندہ، علم رکھنے والا بندہ، اور سب سے بڑا جو جاہل ہوتا ہے اس کا نام فاضل رکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو سب سے بزدل بندہ ہوتا
شیر، اس کا نام بہادر خان یا شیر بہادر رکھ دیا جاتا ہے، اور جب سب سے جو بدصورت بندہ ہوتا ہے اس کا نام یوسف رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر یہ عیب نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ عیب نہیں ہے۔ جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے، جیسے گرمی کا موسم تھا، گرمی کے موسم میں رب ذوالجلال نے رمضان کو رکھا، اس لیے کہ بندہ مومن رمضان کے اندر بھوک برداشت کر کے، پیاس برداشت کر کے، گرمی کی تپش برداشت کر کے اپنے آپ کو گرمی کی بھٹی میں جلا کر ایک کندل تیار کرتا ہے کہ وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ رب ذوالجلال اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب سردی کی آمد تھی، پانی جم رہا تھا، تو رب ذوالجلال نے جمادی الاولیٰ مہینے کا نام رکھ دیا، اور جب فصل بہار آ رہی تھی جس کے اندر ہر مومن کا دل دماغ تازہ اور خوش سے معمول ہو جاتا ہے، ایمان خوش ہو جاتا ہے، وہ ربیع الاول آ رہا تھا تو موسم بہار تھی۔ اسلام کے اندر ہر مہینے کا نام اور اس کی لوجک موجود ہے۔ اسی طرح جب جو بندہ، اس کا نام ایک بھٹی رکھا گیا ہے، یعنی رمضان کو بھٹی بھی کہا گیا ہے، وہ کس طرح، جو لوہار ہوتا ہے وہ بھٹی کے اندر لوہے کو ڈالتا ہے، اتنی تپش دیتا ہے، اتنی اس کو گرمی دیتا ہے، اتنی گرمائش دیتا ہے، تاکہ وہ جو عام لوہا ہوتا ہے، جو خام لوہا ہوتا ہے، وہ اس قابل بن جائے کہ اس کا سارا زنگ دور ہو جائے اور ایک خوبصورت مشینری تیار ہو جائے۔ اس قابل لوہار لوہے کو بناتا ہے، اور جو سونار ہوتا ہے وہ سونے کو، وہ زیورات کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ بھٹی کے اندر جلا کر وہ سونا زیورات پہننے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جب رمضان آتا ہے، مومن اس کی بھٹی میں جاتا ہے، ایسا گندر بن جاتا ہے، جب یہ گندر بن جاتا ہے رب ذوالجلال اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ماہ غفران ہے، ماہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے۔ چند ہی دن بعد یہ اعلان ہوگا، مبارک ہو ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تو مومن کے بارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب رمضان شریف کی آمد ہو رہی ہوتی ہے، رمضان آ چکا ہوتا ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، تو رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتوں میری جنت کو سجا دو، دلہن کی طرح اس کو تیار کرو۔ دلہن کی طرح جب جنت سج جاتی ہے، رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ مہینے کے آخری دن تک کھلے ہی رہتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان شریف ہے، اس کا استقبال یہ ہم سونے انداز میں کریں، اس کی ہم تیاری کریں۔ اس کی تیاری کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے کیا ہمیں سبق دیا، کیسے اس کی تیاری کریں، کس انداز میں ہم رمضان المبارک کی آمد کی تیاری کریں اور اس کو مینج کریں، اور اپنی عبادات اور ریاضات کا پورا شیڈول بنائیں، مینیو بنائیں۔ اس کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ سے ہمیں سبق دیا ہے۔ اسلام ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب اس رمضان آتا آپ مسلسل یہ فرمایا کرتے تھے، یہ ہمارے درمیان اللہ کا مہمان مہینہ آ گیا ہے، ہمیں گناہوں سے دھو دینے اور پاک کرنے والا مہینہ رمضان آ گیا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو رمضان کی آمد پر بڑے خوش ہوا کرتے تھے اور اپنے آپ کو پاک صاف کر دینے والے مہینے کے ساتھ مشابہت دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا رمضان شریف جب اس کی آمد ہوتی ہے جنت سج جاتی ہے، دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، اور رمضان شریف کے اندر اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا ایک نماز کا ثواب اس کو نہیں دیا جائے گا، اس کا ثواب 70 گنا بڑھا کر اس کو دیا جائے گا۔ جو بندہ اس کے ہر لمحے کے اندر اگر وہ سجدہ کرے، ہر سجدے کے عوض رب ذوالجلال اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے، اور ہر سجدے کے بدلے میں رب
ذوالجلال اس کو سرخ رنگ کا یاقوت سے جڑا ہوا ایک جنت میں محل عطا کرے گا، اور اس کے ہر دروازہ جو ہوگا وہ سونے سے مزین ہوگا، اور اس کے ہزاروں دروازے ہوں گے جو روزے دار کو عطا کیے جائیں گے۔ رمضان شریف کی جب پہلی رات آتی ہے، جیسے چاند رات ہوگی، اعلان ہوگا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا، پہلی رات ہوگی، تو منادی یہ ندا کرے گا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مجھ سے کپڑے مانگنے والا اس کو کپڑے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا اس کی میں بخشش کر دوں۔ یہ منادی طلوع فجر تک یہ ندا کرتا رہتا ہے، اور جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ سج سنور کر تیار ہو کر مسجد میں آ کر نماز عشاء باجماعت ادا کر کے تراویح پڑھ کے رب کے حضور سجدہ حضور کر کے رب سے التجا کر کے اس امید پر کہ رب ذوالجلال میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس رات رب اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ امت محمدیہ کو وہ خاص تحفہ جو تو نے عطا فرمایا وہ کون سا تحفہ ہے؟ رب فرماتا ہے اے میرے کلیم میں امت محمدیہ کو دو نور عطا کروں گا، اور دو اندھیرے ہوں جو جس کو وہ دور کر دیں گے، وہ دو نور کون سے ہوں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ دو نور کون سے ہوں گے جو دو اندھیروں کو کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے؟ رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرمایا، رب نے فرمایا اے میرے کریم اے میرے موسیٰ دو نور وہ ہوں گے، ایک نور رمضان ہوگا اور دوسرا نور قرآن ہوگا، یعنی رمضان کا نور عطا کروں گا اور نور قرآن یعنی قرآن کا نور عطا کروں گا۔ دو اندھیروں کو کیسے کھا جائیں گے؟ اندھیرے کون سے ہوں گے؟ اندھیروں کے متعلق بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے سوال کیا کہ بارک مولا وہ اندھیرے کون سے ہوں گے جو نور اندھیروں کو کھا جائیں گے اور نور ظلمت کو کیسے ختم کریں گے؟ رب نے فرمایا اے موسیٰ ایک پہلا اندھیرا وہ ہوگا جو قبر کی رات کا اندھیرا ہوگا، اور دوسرا وہ اندھیرا ہوگا جو قیامت کا دن ہوگا، محشر ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، اس وقت امت محمدیہ نور رمضان اور نور قرآن سے اندھیروں سے دور ہو جائیں گے۔ ماہ رمضان اس کی فضیلت اور برکت کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر آتا ہے حضرت مالک دروغہ جہنم، حضرت مالک علیہ السلام یہ جہنم پر نگران فائز ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے جہنم پر۔ ایک گناہگار کو لایا جائے گا، وہ گناہگار کیسا گناہگار ہوگا؟ گناہگار کیسا گناہگار ہوگا کہ اس کو جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ اس گناہگار کو دیکھ کر دور بھاگ جائے گی۔ حضرت مالک علیہ السلام پوچھیں گے جہنم کی آگ سے کہ تو اس گناہگار کو جلاتی کیوں نہیں ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ تیرا تو کام ہے جلا دینا، تیری تو شدت تپش اتنی ہے کہ 40 سال کے مسافر سے تیری شدت تپش بندہ برداشت کر دیتا ہے، یہ تو تیرے اندر آ گیا ہے، تو اس کو دیکھ کے بھاگ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اب آگ کیا کہتی ہے؟ آگ کوئی آگ عام آگ نہیں تھی، وہ جہنم کی آگ تھی۔ جہنم کی آگ نے عرض کیا اے مالک علیہ السلام اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ اس کے منہ سے ایک خوشبو آ رہی ہے، اس کے منہ سے جو خوشبو آ رہی ہے اس وجہ سے اس کو میں دیکھ کے بھاگ رہی ہوں۔ اب مالک علیہ السلام اس گناہگار سے پوچھتے ہیں، اس گناہگار سے مخاطب ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے گناہگار بندے بتا تو کون سا عمل کر کے آیا ہے کہ جہنم کی آگ تجھے دیکھ کے بھاگ رہی ہے؟ وہ گناہگار بولے گا، وہ کہے گا یا سیدی میں دراصل جب مر رہا تھا، میرا جب آخری وقت آ رہا تھا، میں دنیا سے جب جا رہا تھا اس وقت میں حالت روزہ میں تھا، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ کی حالت میں میری جان چلی گئی، اس وجہ سے جہنم کی آگ روزہ دار کو نہیں جلائے گی اور مجھ سے دور بھاگ جائے گی۔ یہ رمضان کے روزے سبحان اللہ قربان چاہیے،
رمضان شریف کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس کے سحر میں برکتیں، اس کے افطار میں برکتیں. جیسا کہ رمضان شریف کے اندر بندہ عام دنوں میں عبادت کرتا ہے، جیسے مسجد اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، ایسے ہی اللہ کا گھر ہے. تو اس گھر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فضول کام نہیں کرتے، دنیاوی کام نہیں کرتے، صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں. اسی طرح جو رمضان ہے اس کے اندر بھی بندہ روزے رکھتا ہے، روزہ رکھ کے اس کے سحر میں بھی برکت ہے، اس کے افطار میں بھی برکت ہے. روزہ رکھنے کے لیے جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، اور رات کو جب ہم تراویح پڑھ کر تھک کر آرام کرنے لگتے ہیں تو ہمارا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. اس کے اندر حلال کام جو ہوتا ہے، جائز کاروبار جو ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، روزی روٹی جو بندہ کماتا ہے، وہ بھی عام نہیں ہوتی، وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ سارے کام ہم رب ذوالجلال کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور روزہ یہ ایسی اس کی جزا ہے، عام بندہ اس کی جزا نہیں دے سکتا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے یہ روزہ باطنی عبادت ہے، یعنی پوشیدہ عبادت ہے. ہم کسی کو بتائیں گے نہیں تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. رب کی دربار میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ پوشیدہ ایک پیسہ، روپے کی بات نہیں کر رہا، پیسے کی بات کر رہا، روپیہ بڑا ہوتا ہے، پیسہ چھوٹا ہوتا ہے، ایک پیسہ جو رب کے دربار میں صدقہ کرتا ہے وہ 70,000 ان روپے پیسہ سے افضل ہے جو چھپا کر اس نے صدقہ خیرات کیا. اسی طرح جو روزہ ہوتا ہے یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ہم بتاتے نہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. یہ بات بس اللہ اور اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے. پھر فرمایا روزے کی جزا، رب نے فرمایا میں خود اس کی جزا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار محربار کے اندر ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اگر روزے دار کو روزہ افطار کروا دے، روزے دار کو روزہ افطار کروا دے اور اس کے لیے اتنے مال و متاع نہ ہو، وہ طاقت نہ رکھتا ہو، صرف اس کے پاس ایک کھجور ہو، بلکہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہو، یا ایک گھونٹ دودھ ہو، یا ایک گھونٹ اس کے پاس پانی ہو، پیٹ بھر کر کھلانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہ ہو، کیا اس کو جزا ملے گی؟ قربان جائیے صحابہ پر کیسا سوال دربار رسالت میں رکھتے ہیں، اور دربار رسالت سے کیسا فیضان اور علم کا چاشنی ملتی ہے جو آج تک زندہ ہے اور روز قیامت تک زندہ رہے گی. رسول اللہ نے بڑا سونا جواب ارشاد فرمایا، میرے دیوانوں، اگر کسی کے پاس پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، صرف ایک کھجور ہو، یا ایک گھونٹ دودھ ہو، یا پھر ایک گھونٹ سادہ پانی ہی اگر اس کو پلا دے، اسے افطار کروا دے، تو کل قیامت والے دن رب ذوالجلال میرے حوض سے اس کو پانی پلائے گا. کل قیامت والے دن رب ذوالجلال اس بندے کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا. جو حوض کوثر سے ایک بار پانی پی لے گا اس کو ساری زندگی پیاس نہیں لگے. یہ ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان یہ اپنے روزے داروں کے لیے رب سے شفاعت کا اعلان کرے گا، اور قرآن جو ہوگا یہ اپنے قاریوں کے لیے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے سننے والوں کے لیے رب سے شفاعت کا اعلان کرے گا. کل روز قیامت ایک بندہ حاضر ہوگا، نامہ اعمال اس کا تولا جا رہا ہوگا، قرآن حاضر ہو جائے گا. قرآن کہے گا مالک اس بندے نے رمضان کے اندر دن بھر محنت کی، اپنا کام کاج کیا، جب تیرا اعلان ہوتا رات ہوتی تو یہ تلاوت قرآن سننے کے لیے مسجد میں آ جاتا، اور میں اس کو ساری رات تلاوت قرآن سننے میں مشغول رکھتا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے. رمضان آئے گا، رمضان بھی یہی رب سے التجا کرے گا، مالک اس کو میں نے گرمیوں کی شدت برداشت کرنے کے لیے روزہ رکھوانے کی ترغیب
प्यास बर्दाश्त की, भूख बर्दाश्त की, गर्मी की शिद्दत तपश बर्दाश्त की, लेकिन मालिक को बोला इसने मेरे रोजे रखे, मेरा कदर किया, मेरी इज्जत और आबरू का ख्याल रखा, आज मैं इसके हक में अपनी शफाअत का ऐलान करता हूँ। रब फरमाएगा जा बंदे, मैंने कुरान की शफाअत और रमजान की शफाअत तेरे हक में कबूल कर ली, जा तुझे जन्नत में भेजता हूँ। ये माह रमजान की आमद है, माह रमजान की बरकतें हैं, माह रमजान के फ्यूज़ व बरक़ात हैं। इसके बहुत से माना हैं, बहुत से इसके अंदर फ्यूज़ व बरक़ात का नुज़ूल होता है। इसकी अफ्तार, जब बंदा अफ्तारी करने लगता है उस वक्त रब क्या फरमाता है, उस वक्त रब 60,000 बंदों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालते हैं। और आम दिनों के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल जिस बंदे पर रहमत की नजर फरमाता है और उसका सिला क्या मिलता है, उसका सिला यह है कि कभी उसको जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। आम दिनों के अंदर जब रमजान की पहली रात आती है, रब्बे ज़ुल जलाल खास निगाह रहमत उन मुसलमान उम्मत पे फरमाता है। जब खास नजर रहमत होगी तो क्या रब्बे ज़ुल जलाल मोमिनों को, मुसलमानों को जहन्नम में डालेगा? हरगिज़ ऐसा नहीं। आम जब निगाह डालता है तो उसको अज़ाब से वो बंदा बच जाता है, जब खास निगाह डालेगा तो फिर उस बंदे की शान का आलम क्या होगा। ये माह रमज़ान है, माह गुफ़रान की आमद होने वाली है। इससे पहले हमें अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करनी होगी, अपने रब के यहाँ सजदा हुजूर, अपने पेशानी को सजदे हुजूर में डालना होगा और अपने आप को तैयार करना होगा। माह रमज़ान साल में एक बार हमारे पास मेहमान आता है, इसके रोज़े फ़र्ज हैं, इसके एक एक रोज़ा जो बंदा रखता है उसकी कितनी कितनी बड़ी फजीलतें हैं। और इसके बंदा अगर रोज़े ना रखे तो बड़ी वईदें भी हैं, बड़े डराया भी गया है। लिहाजा मोमिन जो है वो बड़ा खुश होता है रमज़ान की आमद पर, इसका इस्तिक़बाल करने पर, इसके रोज़े रखने पर, क्योंकि रमज़ान जब आ जाता है तो हम गुनाहगारों के वारे न्यारे हो जाते हैं। इसकी तैयारी करें, अपने आप को अभी से तैयार कर ले कि मैं रोज़े रखूंगा, मैं दुरूद पाक पढ़ूंगा, मैं नफल पढ़ूंगा, मैं तिलावत कुरान करूंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हो सके तो डेली एक कुरान पाक पढ़े और लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नियत करे और अपनी पिछली जो नमाजें आपकी कज़ा रहती हैं उनको अदा करने की अभी से नियत कर ले। रमज़ान शरीफ के अंदर जो बंदा नफल पढ़ता है उसको फर्जों के बराबर सवाब मिलता है और जो बंदा फर्ज पढ़ता है उसको सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। और रमज़ान शरीफ के अंदर जो मुसलमान हैं वो अपना सदका खैरात भी तकसीम करते हैं और रमज़ान के अंदर जो बंदा 1 रुपए का सदका करेगा उसको 70 गुना बढ़ाकर वापस दिया जाएगा।